حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک شخص ان کے پاس ان کے دربار میں گیا ان سے ملنے کے لیے، لیکن حضرت عثمان غنی نے کوئی توجہ نہ فرمائی، نہ درباریوں نے اس کی کوئی توجہ فرمائی، وہ مل نہ سکا حضرت عثمان غنی سے۔ ایک دفعہ گیا، دو دفعہ گیا، تین دفعہ گیا جی۔ تو ایک دن وہ بندہ جو تھا وہ حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ابن حنیف کے پاس ان کے پاس بیٹھا ہوا، تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس طرح وہاں گیا تو حضرت عثمان ابن حنیف نے ان کو نا ایک عمل بتایا۔ انہوں نے کہا تم دو تین دفعہ دربار میں گئے ہو، تمہاری سنوائی نہیں ہوئی، تم ایسا کرو کہ مسجد میں جاؤ، تازہ وضو کرو، 2 نفل پڑھو اور یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی لی اللہم فشفی الفیش۔ یہ جا کر دعا کرو اور پھر جاؤ اور دیکھو کہ اب تمہیں دربار میں کوئی حضرت عثمان غنی سے ملواتا ہے یا نہیں ملواتا۔ اس بندے نے کیا کیا کہ اس نے جا کے مسجد میں 2 تازہ وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور اس نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد، اور یہ دعا پڑھ کے وہ حضرت عثمان غنی کے دربار پر گیا۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچتا ہے، دربان ایک دم اس کا بازو پکڑتا ہے اور سیدھا جا کر حضرت عثمان غنی کے پاس بٹھا دیتا ہے، اور حضرت عثمان غنی اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کس کام سے آئی ہو؟ وہ اپنی حاجت بتاتا ہے، فوراً اس کی حاجت پوری فرماتی ہے، اس کی جو بھی حاجت سوال مدد فرماتے ہیں، اور اس کو فرماتے ہیں پھر بھی کبھی آنا ہو تو آ جانا، پھر بھی کبھی آنا ہو تو آ جانا۔ تو وہ بندہ واپس حضرت عثمان ابن حنیف ان کے پاس جب آتا ہے تو وہ ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہے جی، کہ یہ آپ نے مجھے بڑا کمال عمل جن سے وہ بتا دیا۔ تو حضرت عثمان ابن حنیف جو ہیں وہ فرماتے ہیں اصل میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا آ گیا، اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے میری آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ عمل بتایا کہ تم مسجد میں جاؤ، تازہ وضو کرو، 2 نفل پڑھو اور یہ دعا مانگنا وہاں پر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور تیری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اور پھر کہنا یا محمد، کیا کہنا؟ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ھذہ لتقضی لی اللہم اشفع فی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کے ذریعے سے، میں نے آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری فرما دے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ جی اس نے کیا کہا؟ یا محمد انی اتوجہ، اے یا محمد جی۔ تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر
سامنے موجود تھے، اس لیے حضور، اچھا اگر حضور نے سکھایا تو کیا جب اس نے جا کر اپنے علاقے میں مسجد میں پڑھی تو وہاں حضور سامنے موجود تھے؟ جی، اور پھر اگر چلو اس وقت حضور موجود بھی تھے تو پھر جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عثمان بن حنیف کے پاس حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں وہ بندہ گیا، اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہوئے تھے نا۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ طریقہ سکھایا کہ اگر کوئی بندہ کسی مشکل، کسی تکلیف اور پریشانی کے اندر مسجد میں جا کر تازہ وضو کرے اور 2 نفل پڑھے اور پھر یہ دعا کرے۔ اچھا، اور وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن حنیف کہ اس بندے نے، اور مختلف روایات اور احادیث کے اندر ہے کہ اس بندے نے جب جا کر اپنے علاقے میں گیا، اس مسجد کے اندر اس نے تازہ وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد اس نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاضہ لتقضی لی اللہم فش۔ اس نے جب یہ دعا کی تو محدثین اور راوی فرماتے ہیں کہ ابھی دعا مانگ کر وہ کھڑا نہیں ہوا تھا کہ اس کی دونوں آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔